بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر مہد ہم اسلامیت اختیاری میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کے جو ہے جرائم پڑھا پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد ان کا مطالبہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہم نے ایمان و عمل کی برکات پڑھی۔ آگے جو آیات ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 64 تھا، 66، 64 تھا، 66۔ اس میں بنی اسرائیل کے عہد شکنی اور اس کی سزا کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من سے بعد ذالکہ اس کے بعد، فلولا بس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہوئے من سے الخاسرین گھاٹا کھانے والے، ولقد اور البتہ تحقیق علمتم تم نے جان لیا، الذین وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی میں سبتی ہفتہ، فقلنا بس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و رسوا، وجعلناہا بس بنا دیا ہم نے اسے نکالن باعث عبرت، لما لیے جو بینہ درمیان یدیہا آگے اس کے، وما اور جو خلفہا پیچھے اس کے، وا اور موعظۃ نصیحت للمتقین واسطے نیک لوگوں کے۔ محاورہ ترجمہ کہ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہوتے، اور تمہیں ان لوگوں کا بھی حال معلوم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں خلاف ورزی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا باعث بنا دیا، اور نیک لوگوں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا۔ دیکھیے آیت نمبر 64 میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں مومن اور کافر سب پر ہے، اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں عافیت اور راحت میسر ہے۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی مشہور تھی کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے تمام عہد توڑ دیے، اس کا نتیجہ عذاب خداوندی کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو محفوظ رکھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ مدینہ کیا اور پھر اس سے پھر گئے، اس لیے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اور اس کی رحمت ہے کہ تم موجود ہو، ورنہ تمہارے اعمال تو ایسے تھے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے جزء آخر کے وہ یہودی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا پر کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسے پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا، یہ محض خدا کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 65 میں جو ہے واقعی سب بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی گناہ فرمانی ان کے عبرت ناک انجام کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ واقعی سب کے نام سے مشہور بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایلا میں رہائش پذیر تھے تو ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور ہر قسم کا دنیاوی کام ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا قتل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا کہ ہفتے والے دن دریا میں مچھلیاں زیادہ ظاہر ہوتی۔ انہوں نے عجیب بہانہ اختیار کیا کہ چھوٹے چھوٹے گھڑے کھود لیے اور ان کو نالیوں کے ذریعے جو ہے وہ دریا سے ملا دیا۔ جب مچھلیاں گھڑوں میں داخل ہو جاتی تو وہ مچھلیوں کے واپس دریا میں جانے والے راستے بند کر دیتا اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ بنی اسرائیل کا یہ ہیلا جوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے برابر تھی۔ اس موقع پہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن کے، ایک وہ لوگ جو کھلم کھلا شکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو خود تو شکار نہ کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو خود بھی شکار نہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی بنا پر ان کی شکلیں بدل دی، ان کو بندر بنا دیا۔ یہ مسخ مجازی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی تھا، یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، روتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد وہ لوگ مر گئے۔ چونکہ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی، صرف تیسرے گروہ کے لوگ اس عذاب سے بچ سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہی مسخ شدہ یہودی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی۔ آیت نمبر 66 میں جو ہے عبرت
کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو اس زمانے اور بعد میں آنے والے زمانوں کے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے نصیحت آموز واقعہ بنا دیا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ شرعی احکامات میں کسی قسم کی تحریف اور حیلہ بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہ بالکل یہود کی طرح اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت اور علاقے محفوظ نہیں۔ پھر یہ کہ تباہی کے باوجود یہودیوں کی طرح عبرت خیزی نہیں۔ آج مسلمانوں کے حکمران طبقے کفار کے مددگار مسلمانوں کے قاتل ہیں، لیکن مسلمان ان کو اپنی ایمانی کمزوری کے سبب برداشت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کی حجت بازیاں، بہانے بازیاں جو انہوں نے لگائی تھیں۔ آیت نمبر 67، 67 اور 68۔ وائز اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ واسطے اپنی قوم کے انا بے شک اللہ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحوا کہ ذبح کرو بقرۃ گائے، قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا کیا تو ہم سے کرتا ہے ہزوا مذاق، قالا کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من سے جاہلین جاہلوں میں سے، قالوا وہ کہنے لگے ادعوا دعا کرو لنا واسطے ہمارے ربا کا رب تمہارا، یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہو ہیا وہ، قالا کہا انہ بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائیں، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ بچی، اوان جوان، بینہ درمیان، ذالک اس کے ففعلوا بس کرو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیے جاتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ بولے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ ان آیات میں جو ہے وہ گائے کے واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان بنی اسرائیل کا جو ایک مشہور واقعہ ہے، واقعہ ذبح بقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی جو تھا اس کو ایک مالدار آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی اور بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی تاکہ اپنے چچا کے مال کا وارث بن جائے۔ اگلے دن وہ بھتیجا اور اس کے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ قاتل کا پتہ چلائیں۔ جن لوگوں پر انہوں نے قتل کا الزام لگایا تھا انہوں نے جرم سے انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر پریشان ہوئے کیا فیصلہ کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اس فیصلے کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگاؤ، وہ جی اٹھے گا اور قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک گائے ذبح کرو تاکہ قاتل کا پتہ چلے۔ یہ عجیب و غریب بات سن کر ان لوگوں نے سمجھا شاید موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مذاق نہیں تھا بلکہ حکم ربی تھا۔ مولانا عبد المجید دریابادی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں بنی اسرائیل گو ماتا کے احترام و تقدس کے جذبے سے سرشار تھے، یقین ہی نہ آیا کیسے مقدس و محترم جانور کی ذبح کر ڈالنے کا حکم دیا ہوگا۔ بس یہی سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں جو ہے وہ یہودیوں کے سوالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صدیوں مصر میں رہنے کے باعث بنی اسرائیل میں گو پرستی کا مرض داخل ہو گیا تھا۔ ان کے دلوں میں گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ لیکن جتنے سوالات کرتے گئے اتنا ہی زیادہ پھنستے گئے اور آخر میں جو ہے گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا کہ کون سی گائے ذبح کرنی ہے، اور یہ وہی گائے تھی جس کو وہ مقدس سمجھتے تھے۔ ناچار انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر دوبارہ مر گیا۔ اس آیت سے ان سوالات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا وہ گائے کس قسم کی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اس کام میں تاخیر نہ کرو بلکہ فوری طور پر اسے ذبح کر دو۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یہود کی ایک مزاجی خصوصیت کے بارے میں لکھتے ہیں اگر ان کے مزاج میں سلامت روی ہوتی تو وہ متوسط درجے کی کوئی گائے ذبح کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کی ذہنیت سے واقف تھا جو اس سوال کے پس پردہ چھپی ہوئی تھی، اس وجہ سے سوال کا وہ جواب کافی تھا، یعنی کہ گائیں اپنی عمر کے لحاظ سے اوسط درجے کی ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بے چوچرا تعمیل کرو۔ اس قسم کے سوال کر کے نہ شریعت سے گریز کی راہیں تلاش کرو نہ اپنے دین کی وسعتوں کو تنگ کرو۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کثرت سوال۔
قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لینا ہمارے لیے ربا کا، اب رب تمہارا، یبیشن وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کیا ہے اس کا رنگ، قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ، فاقع گہرا، لونہا رنگ اس کا، تسر خوش کرتی ہو ناظرین دیکھنے والے۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لینا ہمارے لیے ربا کا، رب اپنا، یبیشن واضح کر دے لینا ہمارے لیے، ما کیا ہیا وہ، انا بے شک بقرہ گائیں، تشابہ متشابہ ہو گئی، علینا ہم پر، وا اور، انا بے شک ہم، ان اگر چاہا اللہ اللہ لمہتدون تو ضرور پالیں گے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ شوخ ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں گائے کی مکمل تفصیل سے آگاہ کرے، کیونکہ گائے کی پہچان ہمارے لیے مشکل ہوگی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ دیکھیں اس آیت کے مطابق انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال یہ کیا تھا اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ انہیں بتایا گیا کہ حکم الہی کے مطابق جو ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ گہرا شوخ ہو اور دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ تو رات میں ہے بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو، جس پہ کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو، تیرے پاس لائیں، تم اسے العزیر کاہن کو دو کہ اسے خیمہ گاہ سے باہر لائے، وہ اس کے حضور ذبح کی جائے۔ عمر کی حد متعین ہو جانے کے بعد تو گائے سے متعلق کسی سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رنگ کے متعلق سوال کر دیا۔ ظاہر ہے سوال کے جواب میں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کی ہدایت ہونی تھی۔ اس کے بعد گویا وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا گائیں کس قسم کی ہو، اس کی دیگر تفصیلات کیا ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے گائیں کی پہچان مشکل ہو چکی ہے، اگر ہمیں باقی تفصیلات مل جائیں تو ہم ایسی گائیں تلاش کر لیں گے۔ گویا ان کے سوالات بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا جواب دیا، لیکن وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس بارے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں عمر کی حد متعین ہو جانے کے بعد تو گائیں سے متعلق کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے رنگ کے متعلق سوال ظاہر کر دیا۔ ظاہر ہے سوال کے جواب میں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کی ہدایت ہونی تھی، لیکن اس طرح کے سوالات جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو شریعت الہی کی وسعت اور رخصتوں سے محروم کر کے اس کو جو ہے اسرار و اغلال کا ایک مجموعہ بنا لیا۔ اگلی آیت جو ہے اس میں حجت بازی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائیں، لا نہ، ذلول محنت کش، تثیرو کھودنا، ارضا زمین، ولا نہ، تسقی سیراب کرتی ہو، حرثا کھیتی کو، مسلمتن بے عیب، لا نہ، شیدہ داغ، فیہا اس میں، قالوا وہ کہنے لگے الانا اب، جئتا آیا ہے تو بالحق ساتھ حق کے، فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کیا، وا اور، ماں نہیں، کادو تھے وہ یفعلون کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے گائے ایسی ہو جس سے خلوت نہ لی گئی ہو، زمین میں نہ جوتی گئی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اب تم نے حق واضح کر دیا، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ دیکھیں اس آیت میں جو ہے گائیں کی نشانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے گائیں کی صفات یہ بیان کیا وہ گائیں ایسی ہو جس سے کسی قسم کی خدمت نہ لی گئی ہو، اس گائے کو زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، کھیتی کو پانی دینے کے لیے بھی اس سے کام نہ لیا گیا ہو، بالکل بے داغ اور بے عیب ہو۔ یہ صفات سننے کے بعد وہ کہنے لگے اب ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں، یہ تمام صفات اس سنہری گائے کی تھی جو اس زمانے میں عبادت کے لیے مخصوص تھی، چنانچہ انہوں نے اسے بعد الخواستہ یعنی کہ ذبح کیا، کیونکہ وہ اپنی حجت بازی کے پیش نظر ایسا کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شرعی حکامات میں کریٹ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، بار بار سوالات کرنے سے ایک آسان حکم کا دائرہ بھی تنگ ہو جاتا ہے، پابندیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔